اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ حالات ہمیشہ آپ کے موافق ہی رہیں، تبدیلی کائنات کا معمول ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے حالات آپ کی سوچ اور توقع کے بالکل برعکس ہوں، اتنے برعکس کہ آپ خود کو بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتے محسوس کر رہے ہوں، اتنے برعکس کہ دل غم سے پھٹ رہا ہو، اتنے برعکس کہ آپ خود کو اندھیری کوٹری میں بند پا رہے ہوں اور آپ کا دم گھٹ رہا ہو اور آپ ہوا کے تازہ جھونکے کے شدت سے منتظر ہوں۔ حالات جتنے بھی کھٹن، مشکل اور آپ کی توقع کے برعکس کیوں نہ ہو جائیں، مگر آپ نے حالات کو اتنی اجازت نہیں دینی کہ وہ آپ کو آپ کے اللہ سے ہی بدگمان کر دیں، کہ وہ حالات آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان آتے اس رشتے میں دوریاں بڑھا دیں، کہ وہ آپ کی امید آپ کے اللہ سے ختم کر دیں۔ دیکھو، تبدیلی کائنات کا معمول ہے، اور وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ گزر ہی جائے گا۔ اگر آپ کا اچھا وقت نہیں رہا تو یقین جانیے رہے گا یہ برا وقت بھی نہیں۔ بس آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ واحد کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے اور اس پر توکل کرنا ہے اور صبر رکھو۔ مانگا ہے جو تم نے تمہیں وہی ملتا نظر آئے گا۔ سب کا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ جو پرندے کو ہوا میں تنہا نہیں چھوڑتا تو کیا وہ آپ کی خواہشات کو بھی ادھورا نہیں چھوڑے گا؟ اور سنو، ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اور تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ اور سنو، اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کی دعا ہر حال میں کن کا درجہ رکھتی ہے، بس بات یہ ہے کہ بعض اوقات دعائیں جیت جاتی ہیں اور بعض اوقات انسان۔ جب دعائیں جیت جاتی ہیں تو انسان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو اسے چاہیے ہو، اور جب انسان جیت جاتا ہے تو اسے وہ ملتا ہے جس کے وہ قابل ہو۔ دعا ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، ہماری خواہش سے بھی زیادہ درجے کی حامل۔ بس ہم انسان ایسے ہیں کہ غلام ہو کے بھی مالک سے اپنی مرضی کا نتیجہ چاہتے ہیں۔ بس اپنے رب کو یاد رکھیں اور دل کو تسلی دیں کہ جس سے مانگا ہے وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک جائز دلی حاجات خواہشات پہ کن فیکون فرمائے۔ اور دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہاری دعاؤں پر کن ضرور فرمائے گا، اور تم بس اپنی امید اور یقین کو برقرار رکھو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کر رکھی ہو، اور سب سے کہنے کی کیا ضرورت، جب اللہ ہے نا۔ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہان کی تھکن اتر جائے گی۔ اور سنو، تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اور جب دعائیں رنگ لائیں گی نا تو تم اپنی آنکھوں سے حالات بدلتے دیکھو گے، مشکلیں آسان ہوتی دیکھو گے، پھر تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ مشکل دن بھی گزرے ہیں۔ اور سنو، اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور جن ہاتھوں کو تم نے دعا کے لیے اٹھا رکھا ہے ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہو۔ اور سنو،
مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور سنو، انسان کو ہر چیز سے آزمایا جاتا ہے، کبھی کبھار بہت مختصر سا امتحان لے کر جزائے یا سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار اللہ رب العزت کو کوئی چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لیے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ نہیں، لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پر جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں وہ بڑی اعلیٰ حکمت عملی سے اپنے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کے کن کہنے کا ایک اپنا منفرد انداز ہے۔ وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے۔ یوں ہی وہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو ملنے کا، کیونکہ وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیز نہیں۔ بڑا ہنر مند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک ہر شے پر قادر ہے۔ اور یقین رکھو کہ جو کہانی اب تک ادھوری ہے اسے مکمل کرنے والا تمہارا اللہ بھی تو تمہارا اللہ ہے، اور جو دعا بار بار بے ساختہ زبان سے جاری ہو جاتی ہے اس دعا کو زندگی کا حصہ بنانے والا بھی تمہارا اللہ ہی ہے۔ اللہ پہ یقین کامل رکھو، اور یاد رکھنا وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دینا، بس یقین رکھنا کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہاں تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ ہو۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوں گے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں۔ بس تم پورا یقین رکھو اللہ کی رحمت اور اپنی دعاؤں پر، وہ الحکیم تمہارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ اور سنو، اللہ تمہارے حالات بدلنے ہی والا ہے، بہت جلد تمہیں تمہاری خواہش سے نوازنے والا ہے۔ اور سنو، وہ جانتا ہے کہ تم اسے کھونے سے ڈرتی ہو، وہ تمہارے دل سے نکلتی تمام سسکیوں سے واقف ہے جو تم نے سجدے کی حالت میں صرف اس کے سامنے آنسوؤں کی صورت میں بہائی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ تم کمزور ہو لیکن اس سے محبت کرتی ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری طلب میں صرف وہی ہے، وہ جانتا ہے کہ تم دنیا کی بے ثباتی میں گم ہونے سے خوف کھاتی ہو، وہ بخوبی آگاہ ہے کہ تمہیں ایسی صحبتوں سے ڈر لگتا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ ہاں، وہ تمہارے ہر حال سے واقف ہے، بس تم صبر کرو اور یقین رکھو وہ ہرگز تمہیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ تمہاری جستجو میں وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے ہاں محبتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی بلکہ دوام پاتی ہیں۔ اور سنو، مستقبل کے خوف سے خود کو آزاد کر لو کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اور پتہ ہے ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسی چیز کے دوسری چیز کے بہت زیادہ قریب ہونے کو کہتے ہیں، یوں کہ دو چیزیں آپس میں چپکی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو۔ اللہ کے ولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر دم آپ کے ساتھ ہے، آپ کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اور دیکھو، جو خیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرا بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صابر رہا ہو۔ اور یاد رکھنا کہ دل کو مایوس مت ہونے دینا، بس یقین رکھنا اللہ رب العزت کے فیصلوں پر، اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہاں تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ ہوں۔
اور دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی. تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں.